الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم و معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ اس نے آپ کی اس بستی میں آنے کا، آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا، ملاقات کرنے کا یہ موقع دیا ہے، اور یہ گفتگو اور یہ ملاقات اللہ کے دین کے حوالے سے ہے، اس کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اس وجہ سے یہ ملاقات مزید اہم ہو جاتی ہے، مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت بردر ابو طلحہ عبدال نے بہت تفصیل سے، بہت جامع انداز میں امت مسلمہ کے فرض منصبی سے متعلق گفتگو کی کہ دعوت دین ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کیا جائے، کیوں ادا کیا جائے، اور الحمدللہ بہت ہی مناسب اور اچھی رہنمائی ہم تمام لوگوں کی۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اس سے ہٹ کر مزید کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ اپنے دور کے ایک اہم جنکچر سے گزر رہی ہے، اپنی تاریخ کے ایک اہم دور سے گزر رہی ہے، اور اس دور میں ہمارے سامنے چیلنجز بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مواقع بھی ہیں، امکانات بھی ہیں اور اپارچونیٹیز بھی ہیں۔ اور اس دور میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے سے، ایک اچھے شہری اور ناگرک ہونے کے ناطے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے کرتویہ ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے پورا کریں، اور اگر ہم ان کو پورا کریں گے تو کیا چیز ہم حاصل کریں گے، اور اگر ان ذمہ داریوں سے ہم بھاگیں گے تو کیا چیز ہم کھوئیں گے، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو ہم کریں گے۔ تو اس دین کے جو تقاضے ہیں، اس دین کو ماننے کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اس ملک میں، اس سماج میں رہنے کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہم اس ملک پر، اس سماج پر اور آج کے حالات پر بھی کریں گے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ کسی شخص سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سمسیا کیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ اس نے بہت پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا the way we see the problem is the main problem، کہ آپ کسی سمسیا کو، کسی مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی غلط ہو، اس کا درشٹیکون ہی غلط ہو، پرسپیکٹیو ہی غلط ہو، تو اس کے نتیجے میں ہر چیز غلط ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا نظریہ پازیٹیوٹی پر مبنی ہو، آپٹیمزم پر مبنی ہو، وہ بیلنسڈ ہو، وہ معتدل ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ مسائل کو، حالات کو، دنیا کو، سماج کو، دیش کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور جب صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے تو اس میں صحیح لائی عمل بنا سکیں گے، صحیح اسٹریٹجیز بنا سکیں گے، صحیح کام کر سکیں گے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم موجودہ دور کو، موجودہ دنیا کو، ان حالات کو بہت گہرائی سے سمجھیں۔ اور جب میں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر ہو یہ جاتا ہے کہ سماج میں جو منفی پہلو ہیں، سماج میں جو برائیاں ہیں، سوسائٹی میں جو کمزوریاں ہیں، سوسائٹی کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں، وہ بہت ابھر کر نظر آنے لگتی ہیں، اور ہم بار بار انہی پر بات کرنے لگتے ہیں، اور وہ باتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ چاہے آپ ہمارا کوئی اخبار اٹھا کر دیکھیں، اس میں صرف شکایتیں ہوں گی، اس میں صرف بری خبریں ہوں گی، اس میں صرف حالات کا ماتم ہوگا۔ آپ بہت سی دینی مجلسوں کا حصہ بنیں، وہاں بھی آپ کو یہی بات سننے ملے گی، حالات خراب ہو گئے ہیں، حالات کنٹرول کے باہر ہیں، زمانہ خراب ہے، یہ خراب ہیں، وہ خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، نوجوان خراب ہے، مرد خراب ہیں، عورتیں خراب ہیں، تعلیمی نظام خراب ہے، غرض ہر چیز ہم کو خراب نظر آتی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے انسان کو ہر چیز بری اور خراب نظر آنے لگے، ہر چیز منفی نظر آنے لگے، تو اس کے نتیجے میں اس کی سوچ بھی منفی ہو جاتی ہے، اس کا رویہ بھی منفی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ آج کے دور کے سلسلے میں ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں کہ یقیناً ہمارے سامنے کچھ چیلنجز ہیں، ہمارے سامنے کچھ مسائل ہیں، ہمارے سامنے کچھ پریشانیاں ہیں، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ بھائی یہ زندگی امتحان ہے،
یہ زندگی ایک ایگزام ہے، اور اگر امتحان ہے تو اس میں سوالات بھی ہوں گے، اور اگر سوالات ہوں گے تو کچھ مشکل سوالات بھی ہوں گے، لیکن مشکل سوالات کا ہونا اس زندگی کو جو ہے وہ بے معنی نہیں بنا دیتا، اس زندگی کو برا نہیں بنا دیتا، مشکلات اور چیلنجز کا ہونا اس زمانے کو برا نہیں بنا دیتا، برائیوں کا ہونا اس دیش کو اور اس سماج کو برا نہیں بنا دیتا، بلکہ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اور دوسرا، اس سوال کو ہم اس حیثیت سے بھی سوچیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں، کمزوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو دنیا میں کون سے ایسے قوم ہیں، کون سا ایسا سمودائے ہے، کون سا ایسا دیش ہے، کون سا ایسا سماج ہے جس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں؟ ہر کسی کے ساتھ پریشانیاں ہیں، ہر کسی کے ساتھ مشکلات ہیں، ہر کسی کے ساتھ چیلنجز ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہیں، کسی کے ساتھ کم ہیں، کسی کے ساتھ کئی خاص قسم کے ہیں تو کسی کے ساتھ دوسری قسم کے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مسائل کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ خدا کی اسکیم کا حصہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں ہر کسی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اور تیسری اس سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی پر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، کسی پہ اتنا برڈن نہیں ڈالا جا سکتا جس کو وہ اٹھائے نہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی پریشانی آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے بڑی پریشانی آ رہی ہے۔ چھوٹی طاقت ہوتی تو چھوٹی پریشانی آتی۔ تو یہ جو چیلنجز جو بڑے نظر آتے ہیں، یہ محض ہماری کمزوری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے زیادہ باہمت ہونے کی، زیادہ قوت والے ہونے کی، زیادہ حوصلہ مند ہونے کی، زیادہ اچھا ہونے کی، اور زیادہ اچھائی کا پوٹینشیل رکھنے کی دلیل ہے۔ ہم کو اس حیثیت سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی تو سمجھیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو اس میں ہر قسم کی چیزیں رکھی ہیں۔ اگر اس میں خیر ہے تو اس میں شر بھی ہے، اگر اس میں مشکلات ہیں تو اس میں آسانیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو آج کے دور میں کیا کام ہم کو کرنا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ جائیں کہ آج کا دور یا دنیا کا کوئی بھی دور محض مشکلات کا دور نہیں ہوتا، بلکہ مشکلات کی دنیا میں ہم نہیں رہ رہے ہیں، ہم آسانیوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم مسائل کی دنیا میں نہیں رہ رہے، ہم وسائل کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم محض چیلنجز کی دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ ہم پاسبلٹیز کی، امکانات کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا، کہ یہ دنیا پاسبلٹیز کی دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے وہ کچھ کر گزرنے کی دنیا ہے، اور وہ دنیا ہم کو بلا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم پاسبلٹیز کو دیکھیں ہی نہیں، ممکنات کو دیکھیں ہی نہیں، آسانیوں کو دیکھیں ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان آسانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دیش برائیوں کا دیش نہیں ہے، یہ سماج کمزوریوں کا سماج نہیں ہے، یہ دور محض مشکلات کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ دیش، یہ سماج، یہ دور، یہ آسانیوں کا دور ہے، یہ کچھ کر گزرنے کا دور ہے، یہ امکانات کا دور ہے۔ اگر کچھ چیلنجز ہیں تو اس سے پہلے بھی وہ چیلنجز تھے، لیکن جو آسانیاں ہیں، جو ٹیکنالوجی کے نتیجے میں ہم کو حاصل ہوئی ہے، ڈیموکریسی کے نتیجے میں ہم کو حاصل ہوئی ہے، اس دیش میں ایک سسٹم کے ڈیولپ ہونے کے نتیجے میں ہم کو حاصل ہوئی ہے، وہ آج سے پہلے نہیں تھی۔ تو یہ دیش، یہ دنیا، یہ سماج مشکلات کی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ کر گزرنے کی دنیا ہے، یہ آسانیوں کی دنیا ہے، یہ مواقعوں کی دنیا ہے۔ اور مواقعوں کی دنیا سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اس کو مواقعوں کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سال ساری دنیا میں مہاماری رہی، پینڈیمک رہی، یقیناً وہ ایک چیلنج تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس چیلنج کو اپارچونٹی کے طور پہ یوز کیا، اس کرائسس کو اپارچونٹی میں کنورٹ کیا، اس کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا، اپنے بزنس نیٹ ورک کو بڑھایا، اپنی سیاسی اور سماجی قوت کو بڑھایا۔ تو جب بھی دنیا میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے اندر خیر اور شر دونوں کے پہلو لے کر آتی ہے۔ جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپارچونٹیز کی، امکانات کی ایک دنیا کو لے کر آتا ہے۔ اس دنیا کو مجھے اور آپ کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ تو یہ پہلی بات تھی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ اب جب ہم اس دور کو، اس دنیا کو، اس سماج کو، اس دیش کو امکانات کی دنیا کی حیثیت سے، امکانات کے سماج کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، تو اب اس امکانات کی دنیا میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ میں 5-6 اہم باتیں کہوں گا جو مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں، اس امکانات کے دور میں، اس آسانیوں کے دور میں، اس کام کرنے کے دور میں، اس آگے بڑھنے کے دور میں ہم تمام کو کرنی چاہیے۔ پہلی اور اہم ترین چیز جس پر مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں
کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمارے لیے سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے، ساری سیاسی قوت دے دی جائے، سارا سماجی ورچسو دے دیا جائے، لیکن اس کے بدلے اللہ کا دین چھوڑنا پڑے، ایمان سے ہم محروم ہو جائیں، اسلام سے ہم محروم ہو جائیں، تو ہم میں سے کوئی بھی اس سودے کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں اہم ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی چیز ایمان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے تعلق سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز اسلام سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو اتنا اہم سمجھتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم ایمان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس ایمان کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ویسا ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے؟ کیا اللہ سے تعلق ویسا ہی جیسے کہ اس تعلق کا حق ہے؟ یا محض ہم زبانی طور پر مسلمان ہیں، محض اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، محض روایتی طور پر عبادات کر رہے ہیں، روایتی طور پر جو ہے وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور ہم اس کی روح سے محروم ہیں؟ تو پہلی اور اہم ترین چیز جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو بہت حساس ہونا پڑے گا وہ یہ کہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو، اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر یقین ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے اطراف محسوس کریں۔ اگر ہم چل رہے ہیں تو یہ محسوس کریں کہ میں اکیلا نہیں چل رہا ہوں، میرا رب میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں بیٹھا ہوں تو میں اکیلے نہیں بیٹھا ہوں، میرا رب میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ اگر مشکلات آ رہی ہیں تو میں اکیلا نہیں ہوں مشکلات میں، بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ میری مدد کرے گا۔ اگر آسانیاں آ رہی ہیں تو یہ محسوس کریں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ غرض انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اطراف محسوس کرے، اس کی رحمتوں کو اپنے اطراف محسوس کرے، اس کی قدرت کو اپنے اطراف محسوس کرے، اس کے معجزوں کو اپنے اطراف محسوس کرے، اس کی مدد و استعانت کو اپنے اطراف محسوس کرے، اس کی ذات کو اپنے سے قریب محسوس کرے۔ یہ پہلی اور اہم ترین چیز ہے۔ اور یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ چیز اس وقت ہوگی جب انسان اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ یہ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب انسان اپنی زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنے لگ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب للہ وہ ابغض للہ وہ آت للہ وہ منع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، وہ ابغض للہ، جس نے دشمنی کی بغض کیا تو اللہ کے لیے کیا، وہ آت للہ، کسی کو کوئی چیز عطا کی تو اللہ کے لیے کی، وہ منع للہ، کسی سے کوئی چیز روک کے رکھی تو اللہ کے لیے کی، فقد استکمل الایمان، بس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایمان کی گفتگو تو کرتے ہیں، ایمان کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ایمان محض نمازوں کا نام نہیں ہے، ایمان محض روزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اصلاً اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے اور یہ کام ہم کریں۔ اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں انسان کو سکون میسر آتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، اللہ سے امیدیں لگاتا ہے تو پھر کسی اور سے امیدیں نہیں لگاتا، اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے تو پھر کسی ظلم اور ناانصافی کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ یہ ایمان کے نتیجے میں انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کیسا حوصلہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کو یاد کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لمبی مدت تک فرعون کو، اس کی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مختلف چیلنجز کا، مسائل کا سامنا کرتے ہیں، موجود مواقع کا استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، سامنے جو ہے وہ دریا ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوج ہے، اور ان دونوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ان کے ساتھ کے لوگ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا، آگے پانی ہے ہم جا نہیں سکتے، پیچھے فرعون کی فوج ہے وہ ہم کو ختم کر دے گی، اب تو ہم برباد ہو گئے۔ لیکن ایمان کے نتیجے میں دیکھیے کیسے کرشمات میں برپا ہوتے ہیں، کیسے معجزے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہ بات سنتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ ایمان کے نتیجے میں انسان کہتا ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہے،
چیلنجز سے گھرا ہوا ہے، ہر طرف بظاہر موت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے درمیان بھی انسان کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور اس ایمان کی جزا، اس ایمان کا بدلہ اللہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پانی میں جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بناتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ آج بھی تو وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا دین ہے، وہی اس کی قدرت ہے۔ اگر آج بھی ہم موسیٰ جیسا ایمان پیدا کریں، موسیٰ علیہ السلام جیسا داعیانہ کردار پیدا کریں اور ویسی جد و جہد کریں، تو وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستہ بناتا ہے، وہ اس ملک میں ہمارے لیے راستہ نہیں بنائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بنائے گا، لیکن وہ ایمان، وہ داعیانہ کردار چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم اس ایمان کی مضبوطی پر، اس تعلق باللہ کی مضبوطی پر توجہ دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم اللہ کے دین کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کا ایمان مضبوط آخر کیسے ہوگا جب وہ دین کو نہیں سمجھے گا؟ تو قرآن مجید کو سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا، آپ کی سیرت کو اور سیرت کے پیغام کو سمجھنا، آپ کی احادیث مبارکہ کو سمجھنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھنا، شریعت کے مزاج کو سمجھنا، اس کے مقاصد کو سمجھنا، یہ سب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کتنی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلانا سیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی میکینک ہے تو وہ موبائل بنانا، گاڑی بنانا سیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرنے والا ہے تو وہ کاروبار کرنا سیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی مزدور ہے تو وہ عمارت بنانا سیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی انجینئر ہے تو وہ انجینئرنگ سیکھ رہا ہے۔ کسی کو پیسہ کمانا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ میڈیکل سائنسز کی اسٹڈی کر رہا ہے۔ تو ہم دنیا بھر کی چیزیں سیکھتے ہیں، تو آخر پھر اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو، آپ کا پیٹ خالی ہو، اور آپ کو یہ موقع مل جائے کہ بھیا 1 مہینے کا یہ کورس ہے، 15 دن کا یہ کورس ہے، اگر تم کر دو گے تو تم کو 25,000 کی نوکری مل جائے گی، تو وہ 15 دن کا کورس 50 دن کا بھی ہو جائے تو ہم اس کو کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں تو بہت چھوٹا ہوں اس لیے نہیں کروں گا، یا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا میری عمر کم ہو گئی ہے۔ تو جب پیٹ کی ضرورت سامنے ہے تو اس کے لیے ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ پیٹ سے زیادہ تو روح کی ضرورتیں ہیں، اس دل کی ضرورت ہے کہ وہاں بھی اللہ کے دین کی روشنی سے جو وہ دل منور ہو، وہاں بھی جو اللہ گھر کرے، اللہ کا دین سمجھ میں آئے، اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی فکر مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی۔ یہ جائز نہیں ہے، ہم بہت کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جائز نہیں ہوگی کہ آپ دنیا بھر کی چیزوں کو سیکھیں لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں سیکھیں۔ صبح صبح جو 2 روپے کا 5 روپے کا اخبار خریدیں تو سمجھ کے پڑھیں، لیکن اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھے پڑھیں۔ یہ جائز نہیں ہو سکتا، یہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری بات یہ کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کی، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ خود سے بھی اس کا مطالبہ کریں، عربی نہیں آتی ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دینی مجلسوں کا حصہ بنیں، عیسائیوں کے، جماعت اسلامی کے اجتماع میں اپنے آپ کو شریک کروائیں، اپنے گھر والوں کو شریک کروائیں، دینی مدارس کا حصہ بنیں، دینی مجالس کا حصہ بنیں۔ غرض جتنے ذرائع ممکن ہیں، جتنے آپشنز موجود ہیں، ان سب کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دین کو سمجھنا اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پیسہ عطا کرتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سیاسی قوت عطا کرتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پبلسٹی عطا کرتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرے گا، اور یہ سمجھ قرآن و سنت سے حاصل ہوگی، یہ مطالعے سے حاصل ہوگی، یہ تنظیم سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں ملے گی، یہ اجتماعات میں شریک ہونے کے نتیجے میں ملے گی، یہ مدارس اور مکاتب میں جانے کے نتیجے میں ملے گی، یہ علم والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ملے گی، یہ خود علم کے لیے جستجو کرنے سے ملے گی۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ کے دین کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا جو بڑا اہم کام ہے، تیسری جو بڑی اہم ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، وہ یہ کہ جس دین کو ہم سیکھ رہے ہیں، جس دین کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس پر خود عمل کریں ہی کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام لوگوں تک اس دین کی دعوت پہنچائیں، تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ بردر ابو طلحہ عبدال نے بہت تفصیل سے اور بہت جامعیت کے ساتھ دعوت کی اہمیت کو، اس کی ذمہ داری کو، اس کے تقاضوں کو اور اس کے طریقہ کار کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں وہ ساری تفصیلات نہیں دہراؤں گا، بس ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا۔ وہ سوال ضرور غور کیجئے، یہاں سے جانے کے بعد بھی لازماً اس سوال پر غور کیجئے کہ آخر آپ اس اجتماع کا حصہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟
آخر آپ اس مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر آپ یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہاں بیٹھنے کے بجائے آپ کسی بت خانے میں بیٹھے ہوتے، آپ کسی شراب خانے میں بیٹھے ہوتے، آپ بازار میں کہیں بیٹھے ہوتے، آپ گناہ کی کسی مجلس کا حصہ ہوتے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے مقابلے میں آپ کسی اور کے آگے سر جھکا رہے ہوتے۔ یہ ممکن تھا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اس مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اس اجتماع کا حصہ بننے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ آخر یہ سب کچھ آپ کو کیسے ملا؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو اس وجہ سے ملا کہ آج سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے کچھ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنی دنیا کو قربان کیا اور وہ اس ملک میں آئے۔ یہاں انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، نفرت کے مقابلے میں محبت پیش کی، ظلم کے مقابلے میں انصاف کو پیش کیا۔ جہاں لوگوں کے ساتھ انیائے ہوتا تھا، اتیاچار ہوتا تھا، ڈسکرمنیشن ہوتا تھا، بھید بھاؤ ہوتا تھا، وہاں ان کو گلے سے لگایا، محبت پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی، اور اس کے نتیجے میں میرے اور آپ کے آباء و اجداد، میرے اور آپ کے باپ دادا مسلمان ہوئے، اور اس کے نتیجے میں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے دین کی دعوت دی جس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو اسلام ملا۔ اب میں اور آپ دین کی دعوت دیں گے تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم اپنے برادران وطن کے سلسلے میں، اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت برے ہیں، تو ذرا سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ آپ کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی تو اسی سماج کا حصہ ہیں۔ آج سے 200 سال پیچھے جائیں تو آپ بھی وہی ہیں۔ اگر آپ ان کو سڑا ہوا کہہ رہے ہیں تو آپ کس کو سڑا ہوا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے آباء و اجداد وہی تھے، ہم اور آپ اسی مٹی سے ہیں، اسی دیش سے ہیں، اسی سماج کا حصہ ہیں۔ تو لوگوں کو ان کے عقائد کی بنیاد پر، ان کے نظریات کی بنیاد پر کینسل نہیں کرنا ہے، ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے، ان سے دشمنی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کے دلوں کو فتح کرنا ہے، ان تک اس دین کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ تو تیسرا بڑا کام اس ملک میں میرا اور آپ کا یہ ہوگا کہ اگر ہم یہاں ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہمارے ذریعے سے ہر شخص تک دین کی دعوت پہنچے، ہر شخص تک اللہ کا کلمہ پہنچے، ہر شخص کو کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے۔ بہت کچھ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، اتنا تو بتا دیں کہ بھائی ایک آدمی ہندو ہو یا مسلمان ہو، برہمن ہو یا دلت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، شہر میں رہتا ہو یا دیہاتی ہو، ان سب کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ لوگوں کو ایک خدا نے بنایا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتائیں کہ سب کو ایک سامان بنایا ہے، کسی کو چھوٹا نہیں بنایا، کسی کو بڑا نہیں بنایا، کسی کو سپیریئر نہیں بنایا، کسی کو انفیریئر نہیں بنایا، کسی کو جو اونچی ذات والا نہیں بنایا اور کسی کو دلت اور شودر نہیں بنایا، بلکہ سارے لوگ ایک سامان ہیں۔ تو خدا بھی ایک ہے، سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں، اور سبھی لوگ برابر ہیں، اور اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، جس کا کیریکٹر زیادہ اچھا ہو، جو زیادہ نیک ہو، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ تو یہ پیغام ہم لوگوں کو دیں اور نفرت کو جو محبت سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اندھیرا ہے، یہ جو جہالت کا اندھیرا ہے، یہ جو اللہ کے دین سے محرومی کے نتیجے میں جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تیسرا بڑا کام ہے جو آج کے حالات میں اور ہر دور میں مجھے اور آپ کو، ایمان والوں کو کرنا چاہیے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ کہ اس دور میں اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پریورتن لانا چاہتے ہیں، تو وہ چیز صلاحیتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے صلاحیت بھی چاہتا ہے اور صلاحیت بھی چاہتا ہے، یعنی کہ ایک طرف تو آپ مسجد کے معاملات میں بہت اچھے ہوں، عبادات کے معاملات میں بہت اچھے ہوں، نماز روزے کے بہت پابند ہوں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوں، حج کے ادا کرنے والے ہوں، دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو پورا کرنے والے ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس دنیا چلانے کا ہنر بھی ہو، دنیا کو لیڈ کرنے کا فن بھی ہو، تو آپ جتنے اچھے مسجد میں ہوں، جتنے اچھے مسلمان آپ مسجد میں ہوں، اتنے ہی اچھے مسلمان آپ بزنس میں بھی ہوں۔ تو آپ ایک کامیاب تاجر بنیں، ایک کامیاب انجینئر بنیں۔ اگر ٹیچر ہیں تو ایسے ٹیچر بنیں کہ پورے جھارکھنڈ میں اس سے اچھا کوئی ٹیچر نہیں ملے۔ بزنس مین ہو تو اتنے اچھے بزنس مین ہو کہ ایک طرف تو اتنے ایماندار کہ بالکل جھوٹ نہیں بولتے ہیں، بالکل دھوکہ نہیں دیتے ہیں، بالکل سود نہیں لیتے ہیں، اور دوسری طرف اتنے اچھے بزنس مین کہ جتنا منافع کماتے ہیں، جتنے لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرتے ہیں، جتنا امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں، اتنا کوئی اور نہیں کر پاتا۔ تو ایک کامیاب انسان بننا، اپنی کیپیسٹیز کو ڈیولپ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا، اپنی استعداد کو ڈیولپ کرنا، یہ میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ تقریر کر رہے ہیں تو ایسی گفتگو کریں کہ لوگوں کو لگے کہ یار اس سے اچھی تو گفتگو نہیں ہو سکتی، اس نے جو ہے وہ دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ آپ لکھ رہے ہیں تو ایسا لکھیں کہ لوگ کہیں کہ اس کی تحریر نے جو ہمارے دل میں جو گھر کر لیا۔
آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ایسے کاروبار کریں کہ جو شخص ایک بار آپ کے ساتھ معاملہ کرے وہ بار بار آپ کے پاس آنے لگے. آپ سیاست کریں تو ایسی سیاست کریں کہ لوگ کہیں کہ یار ایسی سیاست مطلوب ہے, ایسی پولیٹکس چاہیے, ایسا راج کرن مطلوب ہے. آپ سماجی انصاف کے میدان میں کام کریں تو ایسے کام کریں کہ اس سے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم صلاحیتوں کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی سنتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی صلاحیتوں کو, ان کے ٹیلنٹ کو پہچانا اور اس کے مطابق ان کو آگے بڑھایا. یہ بڑا اہم کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت شاعری کیا کرتے تھے تو ان کو اس میدان میں جو وہ حوصلہ فراہم کیا, ان کی تعریف کی اور ان کو آگے بڑھایا. حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان بن غنی اور عبد الرحمن بن عوف کے بزنس کے سلسلے میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے سامنے جو صلاحیتیں موجود ہیں, ہماری اپنی ذات میں جو صلاحیتیں موجود ہیں, ہم ان صلاحیتوں سے استفادہ کریں اور اپنی صلاحیتوں کو جو آگے لے جانے کی کوشش کریں. یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم جو شکایتیں کرتے ہیں ان شکایتوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے, لیکن جب صلاحیتیں ڈیولپ ہوں گی اس کے نتیجے میں مسائل حل ہوں گے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میڈیا ہم کو بدنام کر رہا ہے, میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے, تو شکایتوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم خود میڈیا کے اچھے لوگ بنیں, اچھے جرنلسٹ بنیں, اچھے رپورٹرز بنیں, اپنا میڈیا چینل شروع کریں, اپنے میڈیا ہاؤسز کھڑے کریں, اور صرف اس لیے نہیں کریں کہ مسلمانوں کی بات کرنی ہے, بلکہ اس لیے کریں کہ انصاف کی بات کرنی ہے, تمام لوگوں کے لیے خیر کی بات کرنی ہے, تمام لوگوں کے لیے نیائے کی بات کرنی ہے. یہ کام ہم کریں. اگر ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں عدالتوں سے انصاف میں دیری ہو رہی ہے, مناسب فیصلے نہیں آ رہے ہیں, انصاف میں دیری بھی کی جا رہی ہے, انصاف کے مطابق فیصلے بھی نہیں ہو رہے ہیں, تو آپ کا کام صرف یہ نہیں ہو کہ آپ شکایتیں کریں, بلکہ آپ سسٹم کا حصہ بنیں گے, سسٹم میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور سسٹم کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. ایماندار وکیل بنیں گے, ایماندار جج بنیں گے, ایماندار جو ہے وہ سسٹم کا بیوروکریٹ بنیں گے, تو اس کے ذریعے سے سماج کو ہم حل کر سکیں گے. تو پھر چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو, چاہے وہ بزنس کا میدان ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا میدان ہو, آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اگر میں کہیں چپراسی ہوں اور جھاڑو بھی مارتا ہوں تو ایسی جھاڑو ماروں گا کہ مجھ سے بہتر کوئی جھاڑو نہیں مارے. تو جس میدان میں اس میدان میں اختصاص چاہیے, جس میدان میں اس میدان میں ایکسپرٹیز چاہیے. تو چوتھا بڑا کام یہ ہے کہ صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا. ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کر لی. اب آگے کا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ اس کام کو لے کر یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے جب ہم اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو وہ اتحاد کے ساتھ ہو, وہ اتفاق کے ساتھ ہو, وہ یونٹی کے ساتھ ہو, وہ آپس میں محبت کے ساتھ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ اتحاد اور یہ اتفاق محض مسلمانوں کے درمیان نہیں کہ مسلمانوں میں دوستی ہو جائے, مسلمانوں میں یونٹی ہو جائے, مسلمانوں میں تعلقات اچھے ہو جائیں, بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, تمام کی تمام کمیونٹیز کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. ہندو اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے سے قریب آئیں, دلت اور برہمن بھی ایک دوسرے سے قریب آئیں, مسلمان اور کرسچن بھی ایک دوسرے سے قریب آئیں, کرسچن اور عیسائی بھی ایک دوسرے سے قریب آئیں. تو ایک ایسی سوسائٹی بنانا, ایک ایسا سماج بنانا جس میں حقیقتاً انسان دوسرے انسان کو اپنا بھائی سمجھے, اس سے محبت کرے, اس کی فکر کرے, اس کے ساتھ اس کو ساتھ لے کر آگے بڑھے. خود آگے اس طریقے سے نہیں بڑھے کہ دوسرے کے سر پہ پیر رکھ کے آگے بڑھنا ہے, بلکہ اس طریقے سے آگے بڑھے کہ جب وہ خود آگے بڑھے تو پوری مانوتا اس کے ساتھ آگے بڑھے, پوری انسانیت اس کے ساتھ آگے بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور آپ سنتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اچھا مسلمان نہیں ہوگا, کوئی آدمی اچھا مسلمان نہیں ہوگا, کوئی آدمی اچھا مسلمان نہیں ہوگا. کون نہیں ہوگا؟ وہ آدمی جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے, اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے, وہ اچھا مسلمان نہیں ہوگا. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اس دیش میں 18-20 کروڑ لوگ ہیں جو بھوکے سونے پر مجبور ہوتے ہیں, جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا پاتے ہیں, جن کو اچھا علاج نہیں مل پاتا, جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. کبھی ان کو ان کی کاسٹ کی بنیاد پہ مارا جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ کسی کو اس بنیاد پہ مارا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ہے, کبھی اس کو اس بنیاد پہ مارا جاتا ہے کہ وہ ساؤتھ انڈین یا نارتھ انڈین ہے. تو ذات کی بنیاد پر, دھرم کی بنیاد پر, جینڈر کی بنیاد پر, پرانت کی بنیاد پر یہ جو جھگڑے ہیں, یہ جو نفرت ہے, اس کو اتحاد سے ختم کرنا اور ایک مضبوط جو ہے وہ انسانوں کی ٹیم تیار کرنا, ایک مضبوط جو ہے وہ گروپ تیار کرنا, اجتماعیت تیار کرنا, ایک ایسی اجتماعیت جس میں ود ان مسلم کمیونٹی بھی اتحاد ہو,
نہ سنی بریلوی کا جھگڑا رہے، نہ تبلیغی اور اہل حدیث کا جھگڑا رہے، نہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کیا جائے۔ تو ود ان مسلم کمیونٹی بھی مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد ہو، اور اکراس کمیونٹیز بھی مسلمانوں کا دیگر طبقات کے ساتھ، دیگر کمیونٹیز کے ساتھ بھی اتحاد ہو، دوستی ہو، بھائی چارہ ہو۔ یہ کام ہم کو جو کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بے حد اہم ہیں آج کے دور میں، اور ہر دور میں اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں ہمارے لیے خیر کے بہت سے راستے کھلیں گے، حالات بدلیں گے، سچویشن بدلے گی، سماج بدلے گا، ہم ایک بہتر دنیا بنا سکیں گے، بہتر سماج بنا سکیں گے، بہتر خاندان بنا سکیں گے، بہتر دیش بنا سکیں گے، بہتر اجتماعیت بنا سکیں گے۔ اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ بس آخری بات یہ کہیں گے کہ یہ کوئی پہلا اجتماع نہیں ہے، کوئی پہلا بیان نہیں ہے، کوئی پہلی دینی تقریر نہیں ہے جو آپ سن رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی سینکڑوں تقریریں سنی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی ہم یہ سب سنتے رہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب سننے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں۔ یہ جو 5 نکات ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان 5 نکات پہ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں عمل کر رہے ہیں، اپنی کلیکٹیو لائف میں، اپنی اجتماعی زندگی میں عمل کر رہے ہیں، تو یہ اجتماع، یہ مجلس، یہ کانفرنس، یہ پروگرام، ہمارا آنا، آپ کا آنا، سب کچھ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور محض یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ایک پروگرام اٹینڈ کر لیا، ایک تقریر اٹینڈ کر لی، کچھ ثواب مل جائے گا، کچھ نیکیاں مل جائیں گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ پروگرام ہماری زندگی میں رحمت بننے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں زحمت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ ہم نے تو تم کو اس بات کا موقع دیا تھا، 12 ستمبر 2022 کو تم کو اس بات کا موقع دیا تھا کہ جھارکھنڈ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن اس میں سے ہی تم 500 800 مسلمانوں کو ہم نے یہ موقع دیا کہ تم اس مسجد میں آؤ، اس مسجد کی گفتگو کو سنو، ان 5 نکات کو سنو۔ تم نے سب کچھ سننے کے بعد بھی اپنی زندگی کو چینج نہیں کیا، اپنے اعمال کو چینج نہیں کیا، اپنی کوششوں کو چینج نہیں کیا۔ اگر یہ معاملہ ہوگا تو یہاں بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ الٹا ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہاں آنا جہاں اللہ کی رحمت ہے، وہیں یہ بڑی آزمائش بھی ہے، یا اس پر سوال بھی ہم سے ہوگا۔ تو ہم اپنی زندگی کو، آنے والی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم ان 5 چیزوں پر عمل کریں، تاکہ اس دنیا میں بھی ہم جو کامیاب ہو سکیں، اور قیامت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم کو سمجھ میں آیا، جتنا علم ہم کو ملا، جتنی صلاحیت ہمارے اندر تھی، اس کے مطابق ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، سنگھرش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے راستے کھولے، ایسے راستے جو آخرت میں ہمیں جنت کی طرف لے جائیں، اور اس دنیا ہی میں ہم اپنے دیش کو، اپنے سماج کو جنت بنا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔